الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹھیک ہے جزاک قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله ما هو خير منه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام اور صوبہ سندھ کے اس علاقے میرو خان شہر اور شہر کی اس جامع مسجد اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. کئی دنوں سے ہمارا سفر جاری ہے، خیبر پختونخوا سے کراچی اور کراچی سے لاڑکانہ، اور پھر کل رات کو ہمارا پروگرام تھا خیرپور کے اندر، خیرپور سے پھر لاڑکانہ، اور ابھی آپ کے ہاں اور اس جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا منیر احمد صاحب، ان کی دعوت پر آپ لوگوں سے کچھ باتیں عرض کروں گا اور آپ کی انتہائی توجہ کا طلبگار رہوں گا. دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دین دیا ہے وہ کامل اور مکمل دیا ہے. یہ ایسا دین ہے کہ نہ تو اس میں کسی کو اضافہ کرنے کی کوئی اجازت اور گنجائش ہے اور نہ اس میں کمی کی کوئی گنجائش ہے. اور دین نام ہے
اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کچھ کرنے کا اور ان کے حکم پر کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ یعنی جو کہا ہے کیجئے وہ کرنا دین ہے، جس پہ ان کی ناراضگی ہے، خفگی ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، اسے نہ کرنا دین ہے۔ آج تک آپ دیکھتے آ رہے ہوں گے کہ خطباء، علماء، اچھے لوگ یہ بتلاتے ہیں کہ بھائی یہ عمل کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا، اس پہ اتنا اجر ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ لیکن آج میرا عنوان یہ نہیں کہ یہ کرو گے تو اتنا اجر ہے، میرا عنوان آج کا یہ ہے کہ کیا یہ نہ کرو گے تو کیا ملے گا۔ یہ ایک مختلف پہلو ہے کہ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، کہ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، میں نے اللہ کے لیے یہ چھوڑ دیا ہے، اس چھوڑ دینے پہ آپ کو کیا اجر ملتا ہے، اس کی کیا عظمت ہے، یہ بیان کرنا۔ رب اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مدینہ سے باہر دیہات میں گئے۔ جب دیہات میں گئے تو وہاں کا ایک دیہاتی بدو صحابی نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا کرتا تھا، تو ہم نے اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ آج آپ سے کچھ چیز پوچھنی ہے۔ کہنے لگا پوچھیے۔ ہم نے کہا کہ آپ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ اتنا دور سے آتے پھر واپس جاتے، تو کوئی ایسی بات سنی ہو جو ہم نے نہ سنی ہو، آپ ہمیں بتلا دیں۔ میرو خان والوں سنیے گا، صحیح حدیث ہے مسند احمد کی۔ وہ بدو صحابی کہنے لگے ہاں میں ایک ارشاد پیغمبر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انکا لن تدع شیئا للہ الا ابدلک اللہ ما ہوا خیر منہ۔ او سننے والے، انکا لن تدع شیئا للہ، تو جب بھی کوئی چیز رب کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اسے رخ موڑ دیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تو اس پہ کیا اجر ملتا ہے؟ اِلَّا أَبْدَلَكَ اللَّهُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو وہ ضرور دیتا ہے جو اس سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ میں اسی عنوان کو لے کے چلوں گا اور قرآن کھولوں گا، حدیث کھولوں گا، تو انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ معطر ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جب رب کے لیے یہ چیزیں چھوڑی ہیں تو ہمیں رب اس کے بدلے میں کیا کیا نوازے گا، کیا کیا عطا کرے گا۔ اور علماء نے اسی حدیث کا مفہوم مختصر لفظوں میں یوں بیان کیا ہے، من ترک شیئا للہ الا عوضہ اللہ خیرا منہ، جب بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر کچھ چھوڑو گے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کا عوض اس سے بہتر ضرور دے گا۔ عمل کوئی بھی چیز چھوڑو گے بدلہ ضرور ملے گا،
پہلے تو قرآن کی یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سنیے، قانون بیان کیا ہے میرے رب نے۔ سورت کا نام سورت سبا ہے، 22واں پارہ ہے، اور آیت نمبر ہے 39 نمبر آیت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ قل میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له، میرا رب ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کے دروازے کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کی روزی کے دروازے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا، جس کی روزی کے دروازے بند کر دے اس کی روزی کے دروازے کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ رب کا قانون ہے۔ ہم نے تو عجیب بات بنا رکھی ہے، کوئی کہتا ہے میری روزی فلاں نے بند کر دی ہے، کوئی کہتا ہے میری روزی فلاں نے بند کر دی ہے۔ نہ میرا دوست میرو خان میں رہنے والے، روزی دینے والا رزاق کون ہے؟ جو مانتے ہیں وہ کہہ دیں کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بھائی سارے ایک باپ سے پیدا ہیں، ایک ریڑھی چلا رہا ہے، ایک ڈرائیور ہے، دوسرے کو رب نے بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ مرضی میرے مالک کی ہے، یہ نوازشیں اسی کی ہیں۔ قانون کیا ہے؟ ما انفقتم من شیئن، تم جو بھی چیز خرچ کرو گے اللہ کے لیے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو وہ اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ یہ قانون ہے، جو بھی خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کا بدلہ، اس کا عوض متبادل ضرور دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین روزیاں دینے والا ہے۔ ایک شہر کا ڈاکو ہے، لوٹ رہا ہے لوگوں کو۔ عراق کی ایک قوم ہے کرد، اس قوم کا ہے، پوری ٹیم اس کے پاس ہے، راستے میں لوگوں کو لوٹتا ہے۔ کہتا ہے ہم ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، درخت تو بہت سارے ہیں لیکن ایک خشک درخت ہے، سوکھا ہوا درخت ہے، کوئی سبزی ہریالی کوئی پتا نہیں ہے اس پہ۔ ایک چڑیا آتی ہے اور وہاں اس کے اوپر بیٹھتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے، ایک نہیں 10 دفعہ آئی گئی۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا، دیکھوں تو صحیح یہ چڑیا اس خشک سوکھے درخت پہ کیا کرنے آتی ہے، اس کا کیا کام ہے یہاں؟ کہتے ہیں میں چڑھنا شروع ہو گیا، جب میں درخت کے اوپر چڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ درخت کے اوپر سانپ ہے اور دونوں آنکھیں اس کی پھٹی ہوئی ہیں، اندھا سانپ ہے، اور چڑیا چونچ میں خوراک لا کے اس سانپ کے منہ میں ڈالتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ چڑیا میں چونچ میں خوراک لا کے اس کے منہ میں ڈالتی جا رہی ہے۔ میرو خان والوں ڈاکو کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ یا میرے ربا تیرے کرم کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے،
یہ وہ سانپ ہے کہ تیرے حبیب نے حکم دیا نظر آئے اسے قتل کر دو، لیکن جب یہ بھی بے بس اور معذور ہو گیا تو نے اس کی روزی کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ان ہوا خیر الرازقین، وہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ جب آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑو گے، ترک کرو گے، اللہ اس کے بدلے میں بہتر دے گا۔ کبھی تو دنیا میں دے گا، کبھی دنیا میں نہیں آخرت میں دے گا، کبھی اس سے بہتر دے گا، مادی دے گا مال کی صورت میں، کبھی دے گا روحانی طور پر کہ آپ کو بظاہر تو کچھ نہیں نظر آئے گا، لیکن وہ کام چھوڑنے کی وجہ سے اللہ آپ کے اس کے بدلے میں آپ کے دل میں اطمینان اور خوشحالی بھر دے گا۔ یہ بھی تو ایک بڑی نعمت ہے، دل کی خوشحالی۔ کسی سے کسی نے پوچھا موسم کون سا اچھا ہوتا ہے، تو اس نے کہا موسم تو دل کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ دل کا موسم ٹھیک ہو تو باہر کا ہر موسم موافق، اور دل کا موسم خراب ہو نا تو کسی کو بہار میں بھی بٹھا دو تو اس کو مزہ، وہ پریشان ہے۔ چمن میں بٹھاؤ، کہو یہ پھول ہے، یہ چمبیلی ہے، یہ گلاب ہے، یہ موتیا ہے، یہ فلاں ہے، وہ کہے گا آگ لگا دو ان کو، یار میرے دل کی دنیا برباد ہے۔ تو کبھی تو اللہ دل کا اطمینان اور خوشی عطا کر دے گا، روحانی، مانوی، اور کبھی مادی بدلہ دیتا ہے۔ میں رب کا قرآن کھولنے لگاؤں، پڑھنے لگاؤں، خدا را ذرا سنیے کہ اللہ جب کوئی چیز آپ چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ بدلہ کیسے دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلنے والے، کہاں؟ فرعون جیسے ظالم کے محل میں پلنے والے، انہوں نے مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے، قبطی مر گیا۔ مکہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا تھا نا، ایک مکہ مارا تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک شخص نے آ کے اللہ کے کلیم سے کہا موسیٰ جان بچائیے، نکلیے، آپ کے قتل کا آرڈر جاری ہو گیا ہے شاہی دربار سے۔ کلیم اللہ مصر چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بجلی چلی گئی، چلاؤ بھائی اس کو، ہر چیز بجلی سے چلتی ہے، مولوی بجلی سے چلتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ توجہ کیجئے میری طرف، میں بات کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ جنریٹر لگا دیں، پنکھے بند کر دیں۔ بس ٹھیک ہے، آپ میری طرف توجہ کریں۔ اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ شخص نے آ کے بتلایا جان بچائیے، نکلیے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلتے ہیں، کوئی رخت سفر نہیں۔ ایک پلاننگ کے تحت بندہ سفر پہ نکلتا ہے تو خوراک لیتا ہے، سواریاں لیتا ہے، لباس لیتا ہے کہ چلو اتنے دن لگاؤں گا تو کپڑے کے جوڑے اتنے رکھے۔ یہاں تو وہ ترتیب ہے نہیں، بس نکلتے ہیں مصر سے۔
پیادل سفر کرتے ہیں. یا اللہ، یہ دروازہ بند کر دیں. توجہ کیجیے. موسیٰ علیہ السلام پیادل نکل پڑتے ہیں، سینکڑوں میل کا سفر پیادل طے کرتے ہیں. کوئی کھانے کا انتظام نہیں، بھوکے پیاسے چلتے ہیں. بھاگے بھاگے مدین پہنچتے ہیں. مدین کے علاقے میں داخل ہوتے ہی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. اللہ. موسیٰ علیہ السلام یہاں کے بیٹھتے ہیں، نظارہ دیکھتے ہیں. کچھ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن جب نظر ڈالی تو دو نوجوان لڑکیاں ہیں، وہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں پانی پلانے سے. کلیم اللہ یہ نظارہ دیکھ کے حیران ہو کے اٹھتے آتے ہیں اور وہ لڑکیوں سے پوچھتے ہیں، او لڑکیوں، نوجوان لڑکیوں، آپ کو کیا ہو گیا کہ باقی لوگ تو آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے جانوروں کو سیراب کرنے کے لیے، آپ نے اپنی بکریوں کا ریوڑ روکا ہوا ہے، اسے پانی پینے کیوں نہیں دیتی ہو؟ تو دونوں لڑکیوں میں سے ایک کہنے لگی، او اللہ کے بندے، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گی جب تک کہ یہ مرد چلے نہ جائیں. مرد چلے جائیں گے پھر ہم اپنے جانور سیراب کریں گے. اس لیے ساتھ عذر بھی بیان کر دیا، ہم پانی اس لیے پلانے آئے ہیں کہ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، معمر ہے، کمزور ہے، اور گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے، اس لیے ہم جانوروں کو پانی پلانے آ گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ٹھہر جاؤ. آگے بڑھتے ہیں اور ان کے سارے جانور سیراب کر دیتے ہیں. اللہ. جب سارے جانور سیراب کر دیے، ان سے کہا واپس جاؤ. لڑکیاں واپس جانے لگیں. موسیٰ علیہ السلام ان سے پیچھے پلٹتے ہیں اور آ کے ایک درخت کے سائے میں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اندازہ لگائیے، تھکے ہوئے کئی میل کا سفر طے کیا ہے، خوب تھکے ہوئے، لیکن نیکی کا موقع آیا. اپنی تھکاوٹ اور اپنے فاقے، کئی دن کے بھوکے ہیں، درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارا کرنے والے، اس کی بھی پرواہ نہیں کی، نیکی کر ڈالی. ان سے بدلہ بھی نہیں مانگا. میرو خان والے جو میں بات کر رہا تھا، ان سے اجرت تنخواہ بھی کہ میں نے آپ کے لیے اتنا کام کیا، اتنی بکریاں، چلو ایک گلاس دودھ تو پلا دو. میں پردیسی مسافر، تھکا دن رات کا سفر کیا ہوا، بھوکا، حالت یہ بنی ہے میری، تو اگر ایک گلاس دودھ لے لیتے تو کیا تھا؟ لیکن بدلہ نہیں لیا، بدلہ لینا چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب بدلہ چھوڑ دیا، وہ لڑکیاں واپس گئیں. وہ لڑکیاں کون تھیں؟ علی اختلاف روایتیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. بس چند لمحے گزرے،
موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے میں آ کے بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو تو خیر نازل کرے، کوئی مجھے روٹی دے تو انی فقیر، میں کیا ہوں؟ فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ او میرو خان والو، نبی کس کے محتاج ہیں؟ اور جو محتاجگیوں سے پاک ہے وہ کون ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ان سے بدلہ نہیں مانگا، مانگا تو کس سے مانگا؟ اور میں نے کہا جب بندہ اللہ کے لیے کوئی چھوڑ دے تو اللہ بدلہ ایسے دیتا ہے، ابھی لمحے نہیں گزرے کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک پلٹ کے دوبارہ واپس آ گئی۔ جب ایک واپس آئی، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت القصص ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، 20واں پارہ ہے، جا کے گھروں میں دیکھ لینا۔ قرآن نے اس لڑکی کے آنے کا ذکر کیسے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا، ان دو میں سے ایک آ گئی، لیکن آئی کیسی ہے؟ میرو خان والو جواب تو دینا۔ قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، وہ ایسے آ رہی تھی گویا حیا کی سواری پر بیٹھ کے آ رہی ہو۔ تمشی علی استحیاء، حیا کے اوپر آ رہی تھی، حیا کے سواری پر بیٹھ کے گویا کہ آ رہی تھی، حیا کی چادر اوڑھ کے آ رہی ہے، اور آ کے کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی او جوان آئیے، میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ کو نیکی کا بدلہ دے جو آپ نے کی ہے۔ میرو خان والو، پھر میں جواب مانگوں گا آپ سے، زیادہ نہیں، چندہ نہیں، پیسے نہیں، کرائے تنخواہ نہیں مانگوں گا، آپ سے بدلہ مانگوں گا، بدلے میں صرف سبحان اللہ کہہ دینا ہے۔ کلیم اللہ نے مانگی تھی روٹی کہ اللہ مجھے روٹی دے دینی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب سے روٹی مانگی، لمحے نہیں گزرے، رب نے کہا میرا کلیم تو نے روٹی مانگی ہے، میں نے روٹی پکانے والی کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ روٹی پکانے والی بھی آپ کو مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، شعیب علیہ السلام صاحب فراش ہیں، کلیم اللہ سارا واقعہ سناتے ہیں۔ جب وہ واقعہ سناتے ہیں، شعیب علیہ السلام کہتے ہیں لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ اب ذرا سن لیجئے، قالت احداہما، وہ دونوں لڑکیاں کھڑی ہیں اپنے بابا کے سامنے، کیا کہنے لگی ہے؟ یا ابت استاجرہ، اللہ اکبر، بابا جان اسی کو اجرت پہ مزدور رکھ لیجئے۔ کیا رکھ لیجئے؟ اسے مزدور رکھ لیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ آپ مزدور رکھتے ہیں تو نوکر مزدور ملازم میں دو باتیں ضروری ہیں، اور وہ دونوں اس میں موجود ہیں۔ ایک کیا ہے؟ القوی، طاقتور ہے۔ تو آپ مزدور ایسا رکھیں جو سارا دن پاؤں گھسیٹتا جائے تو کیا مزدوری کرے گا آپ کے پاس؟ جو طاقتور ہے۔ نمبر 2 الامین، امانت دار ہے۔ کیا ہے؟ تو میرو خان کا نوجوان مجھ سے پوچھ سکتا ہے
کہ زندگی میں پہلی دفعہ ملاقات ہے، لڑکی کو اتنا پتہ کیسے چل گیا کہ امانت دار ہے؟ بھائی پہلی دفعہ تو آئے ہیں، نہ جان نہ پہچان، اور لڑکی بابا سے کہہ رہی بابا جی یہ کیا ہیں؟ امین، امانت دار ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے امانت دار کا پتہ ایسے چلا کہ جب لڑکی بلانے آئی تھی اور کلیم اللہ سے کہنے لگی آئیے میرے بابا بلاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا آپ آگے نہیں مجھ سے پیچھے چلیں تاکہ آپ کی ایڑیوں پہ بھی میری نظر نہ پڑے۔ اور راستہ بتلانے تو آپ کنکریاں لے لیں ہاتھ میں اور جدھر مڑنا ہو اس طرف کی کنکری پھینک دیں، میں سمجھ جاؤں گا ادھر مڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لڑکی نے دیکھا جو ایک نظر بھی غیر محرم پہ نہیں ڈالتا اس سے بڑا امانت دار کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا قوی بھی ہے، امین بھی ہے۔ جا کے باپ کے سامنے کھڑے ہیں، شعیب علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات یہاں اس موضوع سے ہٹ کے کہہ دوں جی، ایک فائدے کی بات ہے۔ فائدے کی بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک بیٹی نکاح میں دیتا ہوں اس شرط پر کہ آپ میرے پاس 8 سال تک محنت مزدوری کریں گے۔ بیٹی دوں گا نکاح میں، پر کتنے؟ 8 سال میرے پاس محنت مزدوری کرو گے تو دوں گا، اور اگر 10 سال پورے کر دیے تو یہ آپ کی طرف سے بلائی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، 10 سال میں مزدوری کروں گا۔ کس بدلے میں؟ او بولو، ایک نکاح ہو گیا لڑکی کے بدلے میں۔ ایک عرب کے عالم کہنے لگے میں سوچتا رہا کہ کیا کمال تھا اس لڑکی میں کہ اللہ کے کلیم 10 سال اس کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے لیے اللہ کے کلیم 10 سال مزدوری کرنے پہ تیار ہو گئے، اس کا کیا کمال تھا؟ کہتے ہیں میں نے سارا قرآن کھول کے دیکھا، میں نے حدیثیں پرولی کھنگالی، قرآن میں اس کے حسن کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ حسین تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام 10 سال مزدوری پہ تیار ہو گئے۔ اس کا قد ذرا دراز اونچے قد والی تھی اس لیے تیار ہو گئے، اس کے بال بڑے پیارے تھے اس لیے تیار ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں پورا قرآن کھنگالا، اس لڑکی کی ایک ہی صفت تھی، وہ کیا تھی؟ تمشی علی استحیاء، کہ وہ حیادار تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو اتنی حیادار ہے تو اس کے لیے اگر 10 سال بھی مزدوری کرنی پڑے تو میں اللہ، ورنہ لڑکیاں تھوڑی تو نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے بدلہ چھوڑ دیتا ہے یا کوئی چیز ترک کر دیتا ہے اللہ بدلہ ضرور دیتا ہے۔ کبھی اللہ کے لیے گناہ ترک کر کے دیکھو رب کتنی لذتیں دیتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں قرآن پڑھتا جاؤں، ذرا سنیے، میرے سامنے رب کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام کی شخصیت تقریباً ہر بندہ جانتا ہے، اور اگر زیادہ نہیں جانتا اتنا ضرور جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے دور میں حسن کی بھی بادشاہ تھے، اور ایسا حسن کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں نے آسمان پہ یوسف علیہ السلام کو اپنے استقبال میں کھڑا دیکھا، اللہ کیا شان ہے میرے نبی کی کہ آپ جا رہے ہیں مہمان بن کے آسمانوں پہ، اور اللہ نے سارے نبیوں کو ہر آسمان پہ کھڑا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
انتظار ہو رہا ہے. مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فَإِذَا هُوَ أُوتِيَ شَطْرًا مِّنَ الْحُسْنِ، تو یقیناً ان کو آدھا حسن دیا گیا تھا. یعنی آدھا حسن پوری دنیا پہ تقسیم اور آدھا حسن اکیلے یوسف کو ملا تھا. واہ جی، کیا حسن ہے. اتنے حسن و جمال والے کنویں میں پھینکا، کنویں سے نکلے، بکتے بکتے مصر کی منڈیوں میں عزیز مصر بادشاہ وزیر کے گھر تک پہنچائے. وزیر کے گھر میں پلنے لگے تو حسین تو تھے. وزیر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی کی نظر بدل گئی. اس کے خیالات برے ہو گئے، بری نظر ڈالنے لگی. اب آہستہ آہستہ لگتی ہے، ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتی ہے یوسف علیہ السلام پہ. میرا نوجوان سن لے ذرا، ایمان تازہ ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام رہتے ہیں، وہ بڑی کوشش کرتی ہے، لیکن میرا پیارا یوسف اس کی جال میں نہیں پھنستا. ایک دن وہ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، دروازے سارے بند کر دیے محل کے، شاہی دربار کے، اور آ کے کہنے لگی، ہائی تلک، او یوسف، سننے والا کان بھی کوئی نہیں، دیکھنے والی آنکھ بھی کوئی نہیں، اور روکنے والا بازو بھی کوئی نہیں ہے. آج میں محبوبہ بن کے نہیں، میں تیری عاشق بن کے تجھے برائی کی دعوت دیتی ہوں. ہے تلک، آ جا. سن تو سیدنا امیرو خان کے نوجوان، سندھ کے رہنے والے، اور میرے سندھی بھائیو ذرا سن لیجئے. میرا پیغمبر یوسف علیہ السلام، عورت دعوت دیتی ہے برائی کی، آ جاؤ. جوان تو یوسف بھی تھے، جوانی بھی ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں. اور مالکہ کہہ رہی ہے، جس کے گھر میں جس کا کھا کے پلنے والے ہیں. لیکن قربان جاؤں، جواب پھر دینا. کیا کہنے لگے جب عورت کہتی ہے، ہائی تلک، میری حاجت پوری کر؟ اللہ کا یوسف کہنے لگا، قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، میں رب کی پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ پناہیں دینے والا کون ہے. اگر آپ لوگ ذوق سے بیٹھے ہیں تو میرے اتنا لمبا سفر ہے، کچھ تو بدلا دو. وہ کیا ہے؟ پناہیں دینے والا کون ہے؟ یہ تو لوگوں کا عقیدہ ہے. مکان بنایا، اوپر کٹوی رکھ دی، پوری کوٹھی کٹوی کی پناہ میں دے دی. ایسا ہی دیکھا ہے. بنگلہ بنایا، کالا کپڑا لٹکا دیا، جی نظر نہیں لگے گی. کروڑوں کی گاڑی لے لی، آگے چھوٹا سا جوتا لٹکا دیا. دکان بنائی، گھوڑے کی نال اوپر لگا دی. نال جانتے ہیں نا گھوڑے کی؟ میں ایک جگہ بال چھوٹے کروانے گیا، حمام کی دکان پہ بیٹھا، جب میں ایسی نظر پڑی تو گھوڑے کی نال اوپر لگی ہوئی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا ادھر کیا مقصد ہوگا. اس سے میں نے پوچھا، یہ کس لیے؟ کہتا جی بادشاہ یہ برکت کے لیے. کہ تیرا دماغ خراب ہے؟ اس لوہے میں برکت ہوتی تو یہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کیوں پھسلتا؟ کب سمجھو گے؟ ریڈیو پہ پروگرام چل رہا تھا اور ایک بندہ لگا ہوا ہے گیدڑ سینگی کے فضائل بیان کرتا ہے. گیدڑ سینگی کا یہاں کوئی ہے کنسپٹ؟ کہتے ہیں گیدڑ کے سر میں ایک ایسا گول سا گولا ہوتا ہے، اس میں بال ہوتا ہے، پھر یہ لوگ اس کو رکھتے ہیں بڑا محفوظ کر کے. کہتے ہیں جس کے پاس گیدڑ سینگی ہو نا تو وہ جدھر بھی جاتا ہے اس کے کام بنتے جاتے ہیں، مشکلیں حل ہوتی جاتی ہیں، بس وہ لوگ اس کے دیوانے ہوتے ہیں، اس کا ہر کام ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں یہی مشہور ہے.
تو کسی پٹھان نے اس ریڈیو پروگرام کے درمیان لائیو کال کی اور اس سے کہا بند کرو یہ بکواس، گیدڑ سنگھی کے فضائل بیان کرتے ہو، گیدڑ سنگھی کسی کو کیا دے گا؟ اگر گیدڑ سنگھی میں اتنا کمال ہوتا تو گیدڑ جنگل کا بادشاہ ہوتا، چوری کے مرغیاں نہ کھاتا۔ لیکن لوگوں کے عقیدے کا یہ حال ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ زلیخا جب برائی کی دعوت دیتی ہے، فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب رب کی پناہ چاہی، یا میرے اللہ سارے راستے بند ہیں، بھاگوں تو کس طرف بھاگ کے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا او میرا یوسف، جب ساری بات آپ نے میرے ذمہ ڈال دی ہے پھر کھڑے کیوں ہو؟ بھاگنا تو شروع کر دو۔ اللہ بھاگنا تو آتا ہے، دروازے جو بند ہیں۔ فرمایا میرا یوسف، بھاگنا آپ کا کام ہے، کنڈے تالے کھول دینا میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے۔ دروازے کھلتے چلے گئے، یوسف علیہ السلام بھاگ کے چلے گئے، بچ گئے، اس کے جال میں نہیں آئے۔ اب آپ دیکھیے میرو خان والو، قرآن کیا کہتا ہے؟ یوسف علیہ السلام برائی سے بچے تو زلیخا بھی تیش میں آ گئی، اور اس نے پتہ ہے کھلے عام آ گئی، کہنے لگی اگر اس یوسف نے میری خواہش پوری نہ کی تو لَيُسْجَنَنَّ، اسے قید میں ڈال دوں گی، جیل جائے گا۔ کیونکہ بیوی کس کی تھی؟ عزیز مصر بھائی، منسٹر کی بیوی ہے، چلتا ہے اس کا آرڈر، نہیں مانے گی، یوسف نہیں مانے گا میری بات، جیل جائے گا۔ واہ یوسف، قربان جاؤں تیری پاک دامنی پہ۔ کیا کہا؟ فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے ربا مجھے جیل پسند ہے لیکن گناہ نہیں پسند۔ اللہ میں نے گناہ سے منہ پھیر لیا، جیل کی سلاخوں میں جانا پسند ہے، شاہی محل میں عیاشی کے ساتھ برائی کرنا نہیں پسند۔ چلے گئے جیل۔ میرو خان والو، یہ بھی عجیب انسان ہے، دنیا گناہ اور جرم کرتی ہے تو جیل جاتی ہے، لیکن میرا یوسف گناہ نہ کر کے جیل جا رہے ہیں۔ ہر جیل جانے والا گناہگار نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسے بھی جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، بادشاہ اور اس کا شاہی محل ٹھکرا دیا۔ تو میرے موضوع کیا رکھا تھا بھائی حزب اللہ صاحب؟ توجہ، میں نے موضوع یہ رکھا جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے تو رب اس سے بہتر بدلہ دے دیتا ہے۔ اب بدلہ سنیے تو پھر سبحان اللہ تو کہنا۔ قرآن کہتا ہے کذالک مکننا لیوسف، اللہ فرماتے جب یوسف نے گناہ میرے لیے چھوڑ دیا، برائی میرے لیے چھوڑ دی اور میری وجہ سے شاہی محل چھوڑ دیا، تو میں نے جیل سے نکال کے جس شاہی محل میں وہ غلام بن کے رہ رہے تھے، میں نے اسی شاہی تخت کا بادشاہ بنا دیا۔ پھر رب میرا ایسے بدلے دیتا ہے، جہاں سے قیدی بن کے جا رہے ہیں اب وہیں بادشاہ بن کے آ رہے ہیں۔ واہ میرے اللہ، کیا ادائیں ہیں آپ کی، کیا نوازشات ہیں۔ پھر ایک بندہ کہے میں گناہ چھوڑتا ہوں، میرے دوستو چھوڑ کے دیکھو، لذتوں سے مالا مال نہ کر دے میرا رب تو کہنا، آپ کے سینے کو بھر نہ دے تو میرا پھر مجھے کہنا۔ نبی کریم نے فرمایا من کظم غیظا وہو یقدر علی انفاذہ ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، جو غصہ دبا لے پی جائے باوجود اس کے کہ غصے کو نافذ کر سکتا ہے، اگلے کو چیر پھاڑ سکتا ہے، گرا سکتا ہے، مار سکتا ہے، پھر بھی دبا لے،
اس کے بدلے میں اللہ اس کے سینے کو امن اور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ ایک مثال تو یہ دی، اب دوسری مثال دینے لگا ہوں۔ جب اللہ کے لیے کچھ چھوڑو گے تو رب چھوڑتا نہیں، بدلہ ضرور دے گا میرا اللہ۔ حضرت صہیب رومی نبی علیہ السلام کی طرف مدینہ چلتے ہیں، راستے میں روک لیے گئے، سارے راستے روک لیے، چھاپا پڑ گیا، مشرکین مکہ نے گھیر لیا، کہا آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ صہیب کہنے لگے مشرکین دیکھو میرا گھر تم لے لو، میری جائیداد پہ قبضہ کر لو، میرا مال لوٹ لو، نیلام کر لو، پر مجھے اپنے محبوب کے پاس جانے دو۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں ہیں، مجھے جانے دو۔ جب انہوں نے مال کی اتنی بڑی آفر دیکھی، کہنے لگے آپ جائیں، دوڑتے ہوئے مال لوٹنے آ گئے، سب کچھ لٹا کے گھر چھوڑ دیا، مال چھوڑ دی اللہ کے لیے۔ ادھر مدینے میں ابھی پہنچے نہیں ہیں کہ ان کے استقبال کے لیے رب کا قرآن پہلے اترتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 207، رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ، کہ میرے کچھ بندوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے میری رضا کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، یعنی میرے ساتھ ان کا سودا ہو گیا، میں نے ان کو بدلے میں اپنی رضا دے دی ہے اور ان سے ان کی جانوں کو خرید لیا۔ میرا دوست میرو خان والو، آپ کو پتہ ہے ایک چیز امام کعبہ خریدے کتنی قیمتی ہوتی ہے، ایک چیز مسجد نبوی کا امام خریدے، ایک چیز اللہ کے محبوب پیغمبر خریدے۔